السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی ناظرین کرام؟ امید ہے کہ سبھی ناظرین کرام اور دوستو احباب بفضل خدا بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ تو آئیے آج سرکار بغداد شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مشہور کرامت سنتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باراتی ماں دولہا دلہن سمندر سے باہر کروایا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا زارو قطار رو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ پتہ کرو یہ ضعیفہ کیوں اس قدر پریشان ہو کر کے رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو مرید نے بتایا کہ حضور اس کا ایک خوبرو بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بڑے شوق و ارمان کے ساتھ اس نے اس بیٹے کی شادی رچائی سمندر کے اس پار، دریا کے اس پار۔ بارات کی روانگی ہوئی، جب دولہا اپنے دلہن کو لانے کے لیے ماں بارات گئے اور دلہن کو لے کر کے جب ادھر سے واپس آ رہے تھے، اسی دریا کو پار کر رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر کے، تو دلہن، دولہا، ماں باراتی و کشتی سارے کے سارے ڈوب گئے۔ حضور یہ واقعہ 12 سال پہلے گزرا، لیکن ماں کی محبت ہے کہ یہ ضعیفہ روزانہ آتی ہے اور باراتی دولہا دلہن کے انتظار میں یہاں کھڑا ہو کر کے اسی طرح رو دھو لیتی ہے، اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ضعیفہ کے گریہ و زاری پر ترس آ گیا، آپ کو محبت آ گئی، آپ نے اپنا دست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند فرمایا۔ اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جو باراتی، جو دولہا دلہن اس دریا میں ڈوب گئے ہیں مولا، تو اپنے فضل و کرم سے اسے باہر نکال دے۔ آپ دعا فرما رہے تھے، تھوڑی سی دیر ہوئی تو آپ نے پھر عرض کیا مولا تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا اے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو لفظ کن سے آسمان و زمین کو فوری طور پر پیدا کر دیتا، مگر میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، 6 دن میں پیدا کیا۔ اے میرے پیارے غوث، کشتیاں ڈوب گئی، باراتی ڈوب گئے، دلہن ڈوب گئی، دولہا ڈوب گیا، کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ 12 سال گزر گئے، دریائی جانوروں کے شکار ہو گئے، ان کے گوشت گل گئے،
ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے، اسے اکٹھا کرنے میں تو ٹائم لگے گا نا۔ ہم نے سبوں کو اکٹھا کر کے سب کو تیار کر دیا ہے، بس اب نمودار ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سطح آب پر وہ کشتیاں، وہ باراتی، وہ دلہن، وہ دولہا نمودار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ندی کے، دریا کے کنارے آ جاتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، آپ سے دعائیں لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اپنے گھر خوش ہو کر کے جاتے ہیں۔ اس کرامت کو دیکھ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آئے جو کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی، اور دعا کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے اس باراتی کو، وہ اس دلہن کو، اس دولہا کو جو 12 سال پہلے ڈوب چکے تھے، کسی کا نام و نشان نہیں تھا، اپنے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے پھر ان لوگوں کو زندہ فرمایا۔ تو یہ سرکار میر میرا، پیر پیرا، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدس ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس ضعیف جس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوتی تھی، جب اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، دلہن کو دیکھتی ہے، باراتی کو دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور طبیعت فرحت و شادماں ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر سرسبز و شادابی آ جاتی ہے اور چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ لوگ اس کرامت کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔